तो अभी म्यूट हो जाएं, बाद में फिर। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to this special program in which we celebrate the prosperous birth of Mawlud-e-Kabah, Yasubuddin, Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Inshallah, tonight's program, we will have, inshallah, starting with the Quran, the recitation of Hadith Qissa, followed by Manqabat by some of the local reciters, as well as some of the well-renowned reciters, followed by Jashn, which will be recited in English by Maulana Syed Rizvi from Toronto. And inshallah, we'll conclude with the ziyarat at the end. Before I begin, inshallah, let's remember all of those people who are sponsoring tonight's program. Inshallah, we'll continue to remember them and their marhumin for taking part in this auspicious gathering. I will mention the names of the sponsors tonight: Mr. and Mrs. Hussein Ali, Dr. and Mrs. Asa Sadiq, Mr. and Mrs. Muhammad Mehdi Musavi, Mr. and Mrs. Samir and Imtiaz Kazmi, Ali and Hassan Raza, Mr. and Mrs. Inayat Rangwala, Mr. and Mrs. Murji, Mr. and Dr. Asad Ali.
Please remember the marhumin of these families in your prayers, in your du'as as well, and please recite a Surah Fatiha for them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, we'll start our program with the recitation of Quran, followed by the recitation of Hadith Qasa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, we'll proceed with Hadith Qasa. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت أنها دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا
فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد عذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا. وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى على محمد. محمد. لأرواح المؤمنين والمؤمنات فاتحة, including the marhumin of tonight's sponsors. Surah Fatiha. At this point, I will refer to Dr. Aftab Hussain Saab to conduct tonight's program. Please welcome with a loud Nara Salawat. السلام صلی علیکم علی محمد وآل محمد. خواتین و حضرات، آج کی اس مبارک محفل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں مولا کائنات کی ولادت کا۔ آج جیسا کہ آپ مولانا نے بتایا، ایک مختصر سا پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے منقبت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جناب شاہ کاظمی کا قطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ زباں پر مشک و عنبر میں بسا یہ کس کا نام آیا۔ زباں پر مشک و عنبر میں بسا یہ کس کا نام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا، اور قصیدہ خواجہ قمبر کا پڑھنے منبر حق پر، قصیدہ خواجہ منبر کا پڑھنے منبر حق پر، پیمبر کے غلاموں کا، پیمبر کے غلاموں کے غلاموں کا غلام آیا، پیمبر کے غلاموں کے غلاموں کا غلام آیا۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں ایک ننھے نعت خوان سے جن کا نام ہے تقی عباس، کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل شروع کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو شب عید مبارک۔ خیر مبارک۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا گواہ ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے یہ، بہت خوب۔ خدا گواہ ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے یہ، خدا گواہ ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے یہ، علی علی ہے ستاروں میں آفتاب ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ علی علی ہے ستاروں میں آفتاب ہے، کوئی نہیں ہے جہاں میں میرے علی جیسا، بے شک بے شک، کوئی نہیں ہے جہاں میں میرے علی جیسا، نہیں جواب علی کا کہ لاجواب ہے، واہ واہ، نہیں جواب علی کا کہ لاجواب ہے، کرے گا کیسے بھلا کوئی ہمسری اس کی، کرے گا کیسے بھلا کوئی ہمسری
بنے ہیں خاک سے سارے تو بوتراب ہیں، بنے ہیں خاک سے سارے واہ واہ واہ، تو اور دوسرا ہے بوتراب ہیں۔ کیا کہنا، واہ علی کے علم کے بارے میں یہ نبی نے کہا، علی کے علم کے بارے میں یہ نبی نے کہا، میں علم کا ہوں مدینہ تو اسے کعبہ ہے، واہ واہ، بہت خوب، علم کا ہوں مدینہ تو اسے کباب ہے، گھروں کو اپنے سجاؤ تم ادا خانوں سے، گھروں کو سجاؤ تم ادا خانوں سے، بچھاؤ فرش عزا کے بہت ثواب ہے، بچھاؤ فرش عزا کے بہت ثواب ہے عابدی کی فغا جلد آئیے مولا، ہے عابدی کی فغا جلد آئیے مولا، بغیر آپ کے جینا میرا عذاب ہے، بغیر آپ کے جینا میرا عذاب ہے، خدا گواہ ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے، علی علی ہے ستاروں میں آفتاب ہے، علی علی ہے ستاروں میں آفتاب ہے، خدا گواہ ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، تقی عباس جیتے رہو، بہت عمدہ تم نے پڑھا۔ اور یہ تھے ڈاکٹر مطہر عابدی کے بیٹے، اور انہی کا کلام بھی پڑھ رہے تھے، اور سارے اشعار اچھے ہیں، اور ہمیں تو سب سے اچھا شعر وہی لگا کہ علی علی ہے ستاروں میں آفتاب ہے۔ میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں جناب قیام اعظمی صاحب کا۔ لو برج شرف میں ماہ تاباں آیا، لو برج شرف میں ماہ تاباں آیا، یا بطن صدف میں در غلطاں آیا، یا بطن صدف میں در غلطاں آیا، حاضر ہیں رسول میزبانی کے لیے، حاضر ہیں رسول میزبانی کے لیے، کعبے میں وہ اللہ کا مہماں آیا، کعبے میں وہ اللہ کا مہماں آیا۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان جعفری گل سے کہ تشریف لائیں، اور آج منقبت غالباً وہ سچے صاحب کا کلام پیش کریں گے، تشریف لائیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بہت شکریہ آفتاب انکل، اور ناظرین آپ سب کو آج جشن مولود کعبہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن طالب بہت بہت مبارک۔ جیسے آفتاب انکل نے کہا تھا چند سے پیش کروں گا، کلام سنا ہوا ہے جناب
محمد ریزوی سچے کا ایک صلوات پڑھی اعلیٰ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے، اور کیا علی کا ہے. کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے. جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا. جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا ہے. اور جانے کیا پسند آیا حق کو یہ خدا جانے. جانے کیا پسند آیا حق کو یہ خدا جانے. خلق کر کے دو عالم کہہ دیا علی کا ہے. اور جس کے ساتھ جی چاہے آپ جائیے لیکن آپ جائیے لیکن جس کے ساتھ جی چاہے آپ جائیے لیکن جان لیجیے سیدھا راستہ علی کا ہے. اور ہیں عجیب ہی تیور عاشقان حیدر کے. ہیں عجیب ہی تیور عاشقان حیدر کے. دار پر سجے ہیں اور تذکرہ علی کا. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور سر نہیں جھکاتے ہیں حق پہ سر کٹاتے ہیں. سر نہیں جھکاتے ہیں حق پہ سر کٹاتے ہیں. یہ دیا ہوا ہم کو حوصلہ علی کا ہے. واہ واہ کیا بات. اور کائنات یہ ساری بوترابیوں کی ہے. کائنات یہ ساری بوترابیوں کی ہے. اہل حق کے حق میں یہ فیصلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اہل حق کے حق میں یہ فیصلہ علی کا ہے. اور جتنا جس کا جی چاہے پی لے آج جی بھر کر. بہت خوب پڑھ رہے ہیں.
جتنا جس کا جی چاہے پی لے آج جی بھر کر، جام ہے ولایت کے، جام ہے ولایت کے، میں قدا علی جام ہے ولایت کے، میں قدا علی کا ہے، اور بجلیاں ہیں آمادہ پھونک دے میرا گلشن، بجلیاں ہیں آمادہ پھونک دے میرا گلشن، اور میرے ہونٹوں پر ورد یا علی کا ہے، اور میرے ہونٹوں پر ورد یا علی کا ہے، کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے، بر محمد وآل محمد صلوات محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ، بھائی سبحان اللہ. سلمان جعفری بہت اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا، اور سچے بھائی کا تو کلام ایسے ہی ہوتا ہے، بس ایسے گنگناتا ہوا، اور ایک دفعہ سن لیں تو زیادہ تر اشعار بھی یاد ہو جاتے ہیں، اتنی ان کی سمپل سادی شاعری، دل میں اترنے والی شاعری. ہم نے کو پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے حق ادا کیا. بہت بہت شکریہ. میں اب آپ کے سامنے چند اشعار جناب پیام اعظمی صاحب کے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. ہر حال میں نبی کے برابر دکھائی دے، ہر حال میں نبی کے برابر دکھائی دے، ہر حال میں نبی کے برابر دکھائی دے، چادر جو اوڑھ لے تو پیمبر دکھائی دے، چادر جو اوڑھ لے تو پیمبر دکھائی دے، آ جائے گر زمین امامت پہ ایک شکن، آ جائے گر زمین امامت پہ ایک شکن، ٹوٹا پڑا ہوا در خیبر دکھائی دے، ٹوٹا پڑا ہوا در خیبر دکھائی دے، چھڑ کے قبائے غیر پہ بھی مشوروں کا عطر، چھڑ کے قبائے غیر پہ بھی مشوروں کا عطر، شولوں کے درمیان بھی گلے تر دکھائی دے، شولوں کے درمیان بھی گلے تر دکھائی دے، فاقوں کی زندگی میں بھی سائل کے سامنے،
فاقوں کی زندگی میں بھی سائل کے سامنے ایثار اور کرم کا سمندر دکھائی دے، ایثار اور کرم کا سمندر دکھائی دے، قد اس کا کیا گھٹائیں گے یہ کم نگاہ لوگ، قد اس کا کیا گھٹائیں گے یہ کم نگاہ لوگ، جو سر بلند دوش نبی پر دکھائی دے، جو سر بلند دوش نبی پر دکھائی دے۔ یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ وہ آفتاب ہے مگر اہل فساد کو، وہ آفتاب ہے مگر اہل فساد کو، جب آنکھ ہی نہیں ہے تو کیوں کر دکھائی دے، جب آنکھ ہی نہیں ہے تو کیوں کر دکھائی دے، جس کی نگاہ ناز میں دنیا کی سلطنت، جس کی نگاہ ناز میں بوسیدہ جوتیوں سے بھی کمتر دکھائی دے، بوسیدہ جوتیوں سے بھی کمتر دکھائی دے، خود جس کے انتظار میں کعبے کے سامنے، خود جس کے انتظار میں کعبے کے سامنے پھیلائے ہاتھ اپنا پیمبر دکھائی دے، پھیلائے ہاتھ اپنا پیمبر دکھائی دے، مقطع اٹھ جائے جب پیام قلم اس کی مدح میں، اٹھ جائے جب پیام قلم اس کی مدح میں، بیدار شاعری کا مقدر دکھائی دے، بیدار شاعری کا مقدر دکھائی دے، ہر حال میں نبی کے برابر دکھائی دے۔ بہت بہت شکریہ سامعین۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں مہمان نعت خان جناب فرزاد موسوی صاحب جو میری لینڈ سے پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے جناب فرزاد موسوی صاحب کو۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دیواروں نے کھل کر یہ منظر دیکھا، دیواروں نے کھل کر
یہ منظر دیکھا فرش نشین فرش پہ اپنا گھر دیکھا واہ واہ بہت خوب. دیواروں نے کھل کر یہ منظر دیکھا اور اس نے کب دنیا کی طرف مڑ کر دیکھا اس نے کب دنیا کی طرف مڑ کر دیکھا اور جس نے بھی ایک بار علی کا در دیکھا جس نے بھی ایک بار علی کا در دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوش نبی پر قد علی ہے کتنا بلند دوش نبی پر قد علی ہے کتنا بلند چشم فلک نے دیر تلک اوپر دیکھا واہ دیواروں نے کھل کر یہ منظر دیکھا اور زہرا کی آغوش میں بھی زہرا کی آغوش میں بھی زہرا دیکھی زہرا کی آغوش میں بھی زہرا دیکھی ارے حیدر کی آغوش میں بھی حیدر دیکھا حیدر کی آغوش میں بھی حیدر دیکھا اور جس نے مقابل آ کر دیکھی تیغ علی جس نے مقابل آ کر دیکھی تیغ علی لشکر نے اڑتا ہوا اس کا سر دیکھا لشکر نے اڑتا ہوا اس کا سر دیکھا مرحب کو تو ہوش نہ تھا کب چار ہوا مرحب کو تو ہوش نہ تھا کب چار ہوا ایک نظر جبریل پر اپنا ایک نظر جبریل نے اپنا پر دیکھا ایک نظر جبریل نے اپنا پر دیکھا اور داور حشر نے پیشانی دیکھی ہی نہیں داور حشر نے پیشانی دیکھی ہی نہیں ماتم کا ایک زخم جو سینے پر دیکھا ماتم کا ایک زخم جو سینے پر دیکھا دیواروں نے کھل کر یہ منظر دیکھا محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خواتین و حضرات، یہ تھے جناب فرزاد موسوی صاحب جو میری لینڈ سے کلام پیش کر رہے تھے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم علی رضا رضوی صاحب سے گزارش کریں گے، مگر اس سے پہلے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علامہ ذیشان حیدر جوادی کے یہ دو شعر ہیں کہ ہمیشہ ہم شعور زندگی سے ہمیشہ ہم شعور بندگی سے کام لیتے ہیں ہمیشہ ہم شعور بندگی سے کام لیتے ہیں ہمیشہ ہم شعور بندگی سے کام لیتے ہیں انہیں آواز دیتے ہیں جو بڑھ کر تھام لیتے ہیں انہیں آواز دیتے ہیں جو بڑھ کر تھام لیتے ہیں اور سلیقہ بندگی کا یہ ہمیں فطرت نے بخشا ہے سلیقہ بندگی کا یہ ہمیں فطرت نے بخشا ہے
خدا کا ذکر کرتے ہیں علی کا نام لیتے، واہ واہ واہ، خدا کا ذکر کرتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ علی رضوی یعنی سچے جونیئر صاحب جو ہیں آج ہماری محفل میں تشریف لا رہے ہیں، اور ابھی آپ سنیں گے ان کو۔ سچے صاحب کا ایک شعر ہے، آپ سب نے اکثر سنا ہوگا کہ میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا یہ دعا کیجئے، میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا یہ دعا کیجئے، شرف یہ نسل میں میری قیامت تک نہیں جائے، شرف یہ نسل میں میری قیامت تک نہیں جائے۔ یہ ہم نے ان سے سنا بھی اور اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی دعا کس طرح قبول ہوئی۔ جناب علی رضوی صاحب، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور سچے صاحب کا کلام سچے ہی صاحب کے انداز میں آپ سب کو سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے عالم امکان کو جب قرار دیا، زمین کو فرش کیا، عرش کو نکھار دیا، پھر اپنے نور کو آئینہ صفات میں سب سجا کے عرش سے کعبے میں جب اتار دیا، خود اپنا نام عطا کر کے اپنا گھر دے کر کہا کہ تجھ کو خدائی کا اختیار دیا، خدائی کی ہے علی نے کہ نا خدائی کی، ہم آپ کون علی کے جو جی میں آئی کی، خدائی کی ہے، بلا کے عرش پہ اللہ نے شب معراج، بلا کے عرش پہ اللہ نے شب معراج، خدائی ڈال دی جھولی میں دونوں بھائی کی، خدائی کی ہے علی نے، بہک نہ جائے زمانہ علی کے بارے میں، بہک نہ جائے زمانہ علی کے بارے میں، بہت سی بات چھپا لی نبی نے بھائی کی، خدائی کی ہے علی نے کہ نا خدائی کی، قدم قدم پہ میں بہکا علی کے باب میں ہوں، قدم قدم پہ میں بہکا علی کے باب میں ہوں، قدم قدم پہ علی نے ہے رہنمائی
خدائی کی سبحان اللہ خدائی کی ہے علی نے کہ نا خدائی کی. یہ ڈوبتا ہوا سورج ابھارنے والا، یہ ڈوبتا ہوا بھرنے سورج والا ابھارنے والا، اگر خدا ہے تو کیا بات ہے بڑائی کی. اور کمال یہ ہے علی کا کہ وہ نہیں ہے خدا، کمال یہ واہ ہے واہ علی کا کہ وہ نہیں ہے خدا، مگر خدا ہی کی صورت ہے نا خدائی کی، خدائی کی ہے علی نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خواتین و حضرات، اس علی رضوی صاحب کی پریزنٹیشن کے بعد شعر و سخن کی یہ چھوٹی سی محفل تمام ہوتی ہے. اور اب ہم now we're going to have English speech, and we are honored to have Maulana Syed Muhammad Rizvi. I think there is a request for Fatiha for tonight's sponsors. Maulana Syed Muhammad Rizvi does not need any introduction. He is the top scholar that we have from Canada. And he has always been with us at Masjid-e-Ali on every important occasion. And we expect, inshallah, that this relationship will continue. We are with him and he is with us. And it is a pleasure and an honor to listen to him tonight. With Nare Salwat, please welcome Maulana Syed Muhammad Rizvi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ہماری آواز جا رہی؟ جی آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد سيما على محمد. وصي رسول رب العالمين ويعصوب الدين وأمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوات عليك. صل على محمد وعلى محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات عليك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I would like to begin with extending the best wishes and tabrikat on this occasion of the birth anniversary, the eve of the birth anniversary of Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you and the entire humanity who actually looks at Ali as the symbol of justice, even after
passage of 14 centuries. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we may, soon see the days where we will be able to see one another, face to face, and be in the presence of one another in such occasion of the Wiladat celebration of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. One of the most important, titles that we see among the Shias and the Sunnis is this concept of Amir al-Mu'mineen, that he is the leader of the believers. Ali is not only Amir al-Mu'mineen in that sense, but if you look at the hadith of the Prophet, which have come about this definition or the standard or the measure of Iman, we see that the issue of loving Ali is actually the sign of a person's Iman. And this is actually not just an issue of honorary title given to Amir al-Mu'mineen. You actually look at his entire being, even on a physical level. Amir al-Mu'mineen was very unique. And tonight I would like to actually talk about the relationship between Ali and Kaaba. But before that, let me make a statement that's, there is a point that people do not realize, and this is something, inshallah, I would like to give to you as a hadiyah for tonight, that if you want to look at the life of Amir al-Mu'mineen, remember three things. Ali is the one who was born in the Kaaba in Masjid-e-Ali. Ali, after Hijrah, is the one who lived in a house which was opening into the Masjid al-Nabi. And Ali is the one who was martyred in the masjid known as Masjid-e-Kufa. The three most important masajid of the world are actually connected to Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So Kaaba is his birthplace, Masjid al-Nabi is his home, and Masjid-e-Kufa is the place of his shahadat and martyrdom. Tonight I would like to take this opportunity to talk about the relationship of Ali and the Kaaba. But as a blessing, let me start with a hadith that we have in our own books, especially looking at Basharatul Mustafa, one of the earlier collections of hadith among the Shia scholars, about the birth of the Amir al-Mu'mineen in the Kaaba itself. And I would like to use this as a barakah before I go and talk about the relationship of Ali to the Kaaba. And this is a narration where we see Yazid bin Ka'nab. He says, كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى بأذاء بيت الله الحرام. He said that I was sitting one day around the Kaaba along with Abbas, the uncle of the Prophet, and a group of other people who were sitting together. Is أقبلت فاطمة بنت أسد Amir al-Mu'mineen, while we saw that Fatima bint Asad, the mother of Ali, she came towards the Kaaba. وكانت حاملا به, and she was pregnant at that time, almost to the term, 9 months. وقد أخذها الطلق فقالت, and at that time she sensed that this is the time of the birth of the baby. فقالت, according to Yazid bin Ka'nab, who was there sitting by the Kaaba, he says, we heard her we heard her praying, Ya Rabbi, inni mu'minatun bika, O my Lord, I believe in you. وبما جاء من عندك من رسل وكتب, and I believe in the prophets who have come from you and the books which have been revealed. وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل, and I testify to the words of my great grandfather Ibrahim al-Khalil, وأنه بنى البيت العتيق, and he is the one who erected the walls of this house, your holy house. فبحق الذي بنى هذا البيت
Wallah, I pray to you in the name of the Prophet who built this house, wal mawlud alladhi fi batni, and in the name of the child who is in my womb, illa ma yassarta alayya wiladati, that please make this process easy for me. It is amazing, people have this issue about Abu Talib, Fatima bint Asad. We see that even before the era of Islam, she is there by the Kaaba. And what does she do? She does tawassul wa bihaqqi alladhi bana hadha al-bayt. That, oh Allah, I pray to you in the name of the Nabi who built the Kaaba. Wal mawlud alladhi fi batni, and in the name of the child who is in my womb, that make my process easy for me. According to Yazid bin Ka'nab, he said, فرأيت البيت قد اشتق عن ظهره. All of a sudden we saw that the Kaaba, it gave way from the back wall. ودخلت فاطمة فيه, and Fatima bint Asad went inside. وغابت عن أبصارنا, and we couldn't see her anymore. And then the wall went back to its normal position. فرمنا أن ينفتح لنا الباب, we ran quickly towards the door of the Kaaba. We tried our best to open it. فلم ينفتح, it did not open for us. فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى. This is where we came to realize that this is by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So we did not do anything anymore. ثم خرجت في اليوم الرابع, and it was on the fourth day that we saw Fatima bint Asad coming out of the Kaaba. وعلى يدها Ali ibn Abi Talib, and on her hand was this newborn Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Salawat pढ़ने para. So this is the narration that I wanted to present to you, just to give the assurance that we are not being just emotional and it's not poetry. This is actually based on the historical statement of the eyewitnesses who were there when Fatima bint Asad came towards the Kaaba and went inside and came out of it on the fourth day, holding the baby Ali bin Abi Talib in her hands. We see that this is one of the important, honor or the fadilah that Allah subhanahu wa ta'ala has given to Ali bin Abi Talib. And of course, from the days of Muawiyah onwards, there was a very concerted effort, organized, scheme to diminish the status of Imam Ali. What they did was three things. Number one, they started hiding and concealing the ahadith about Ali bin Abi Talib and the excellence and the fadail of Ali. In that they were totally a failure, because it's amazing that in spite of all the attempt by Banu Umayyah especially, for more than 50 years in concealing the ahadith of the Prophet in praise of Ali, if you look at the ahadith which have survived in the Sunni books, put the ahadith that they have, authentic or fabricated one, about the three Khulafa on one side, and look at the number of ahadith about Amir al-Mu'minin on the other side, you will see that the number of the ahadith in the fadail of Ali outnumber those fadail of the three Khulafa put together. And this is actually a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. So that was the first attempt, to try to conceal the fadail of Ali. The second attempt by Banu Umayyah was to try to elevate others to the level of Ali. Means if you couldn't, diminish Ali's position, then at least try to bring others and say, it's not a big deal. He's like anyone else. And the third was, of course, the fabrication, the mass production of concocted ahadith in the praise of others, in order to bring up to bring them to the level of Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib.
even this distinction of Ali being born in the Kaaba was not left untouched. You know, they came up with two things. Number one, try to bring somebody on the same level. And so they said that, well, this is not unique to Ali. Even the person by the name of Hakim bin Hizam bin Khalid was born in the Kaaba. And secondly, when they realized that, you know, this game of bringing Hakim bin Hizam to the level of Ali ibn Abi Talib is not going to really work or stick, then they say, well, we reject this narration about Ali's birth in the Kaaba because this is za'if and weak. You know, as far as the first point, that Hakim bin Hizam was born in the Kaaba, this is actually all the narrations that they have about this are all mursal. Mursal means a hadith what doesn't have the chain of narrations. And when a hadith doesn't have a chain of narration, then it is considered to be weak and it's not acceptable at all. However, what they did was they brought this name of Hakim bin Hizam because he was the nephew of Bibi Khadija. So just to make it palatable for the Shias to accept it. But we realized that no, this is not a reality. You know, it was only Ali ibn Abi Talib who had this honor of being born in the Baytullah al-Haram. And as far as, you know, this narration about that this is not a reliable hadith, no. If you look at the Shia sources as well as the Sunni sources, there are so many ahadiths from our Imams and even from the Sahaba in the Sunni books that the number of ahadiths, when you put them together, it creates this sense of what is known as tawatur ma'nawi, which means that maybe the words of the ahadith might not be the same, but the content and the message of all this narration put together is that Ali was born in the Kaaba. And the number of ahadiths put together actually takes it to a level where there can be no suspicion or doubt about the authenticity and the tawatur ma'nawi of the ahadith about the birth of Amir al-Mu'mineen. Salawat padhne ek baar aur please. Maybe if I can have one person on there, unmute, so I can hear the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When we do things online. Let me now move on to another very important aspect about Amir al-Mu'minin in the Kaaba besides his birth. And that is the issue of the purity of the Kaaba and the purity of Ali ibn Abi Talib. Allah subhanahu wa ta'ala, after creating the earth, he looked at the earth and he selected that one spot where you see the Kaaba now. That was the choice of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he created human beings. He looks at the human beings and he selects Muhammad and Ali. And so if you look at the broader scheme, the most sacred area on the surface of the earth is the Kaaba, and the most pure family among human beings is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when it comes to the issue of purity of that house of Allah and this holy family, it's amazing that Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah ayat number 125, as well as in Surah Hajj ayat number 26, he talks about this issue where he says, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. That remember the time when we made this Kaaba a place where you go and seek reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and a place of refuge and aman and peace. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. And Allah subhanahu wa ta'ala says, take the Maqam Ibrahim as a place of doing your namaz after the tawaf. And then he says, once the Kaaba was built, وَأَحِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ.
Allah subhanahu wa ta'ala says that once the Kaaba was built by Ismail and Ibrahim, I ordered both of them that, O Ibrahim and Ismail, tahira bayti, purify my house for those who are going to come and do the tawaf, for those who are going to do i'tikaf in the Kaaba, those who are going to do ruku and sujood in this area. In another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتَحِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ. You know, where the address is to Ibrahim alayhi salam, that, O Ibrahim, purify my house for those who will do tawaf, those who will stand in prayers, those who will do ruku and sajda. So when it comes to Baytullah, Allah subhanahu wa ta'ala assigned the process of taharat and purity of his house to the great prophet like Ibrahim Khalilullah and to a great prophet like Ismail al-Zabih. But when it comes to Ahlul Bayt, and Ali is an important part of that Ahlul Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala took this process of purity in his own hands, where he says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, verily it is the intention and the will of Allah subhanahu wa ta'ala, لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, to keep you, O Ahlul Bayt, away from all abomination, وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا, and to purify in a total and comprehensive manner. Salawat. So that's the difference. When it comes to Baytullah, Allah assigned the duty of purification to Ibrahim and Ismail. But when it came to Ahlul Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala takes this upon himself, that إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, it is the irada of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah is the murid, he is the one who wills something. And if infallibility of Muhammad and ala Muhammad is the murad, and that is the intention, then nobody can come between the murid, who is Allah, and the murad, the infallibility of Muhammad and ala Muhammad. Nobody at all. And this is where we see that, you know, the enemies of the Ahlul Bayt tried everything in order to tarnish the image of Ali and Ali. But they never succeeded. Even after centuries, people like Dr. Asrar in Pakistan, who a few years ago, you know, doing tafsir of the Quran, attributed, na'uzubillah, this act of intoxication in namaz to Amir al-Mu'mineen. And there was an outcry, not only by the Shias, even by the Sunnis. Because when you look at the ayat of Tathir, that is the testimony of the infallibility and purity of Ali ibn Abi Talib. When you have that testimony from Allah subhanahu wa ta'ala, whatever you hear in history, you will have to discard it, because the testimony of Allah subhanahu wa ta'ala prevails over everything and everyone. And so when we look at this relationship between Ali and the Kaaba, you know, we see that, you know, there is similarity as far as the taharat and ismat and purity is concerned, even though the status of Ali Muhammad is still above the level of the Kaaba. One more angle here about the purification of the Kaaba and the purification of Ahlul Bayt and the ismat and taharat that Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed for them, is this process of the impact of the taharat done by Ibrahim and Ismail, and the impact of the taharat done by Allah subhanahu wa ta'ala. The Kaaba was built to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But what happened? Gradually, idols made place in it. You know, the idol worshippers started coming, putting their idols inside it. And unfortunately, the symbol of monotheism, the Kaaba, because Ibrahim alayhi salam is known as somebody who promoted monotheism all over the world. This was there from very beginning, of course, from the days of Adam alayhi salam. But Ibrahim is known to be the one who really, you know, promoted this concept of Tawheed in the strongest of terms.
And the Kaaba became the symbol of that monotheism. But that symbol of monotheism gradually turned into the place of idolatry. The idols were inside it now. And with the presence of the idols in the Kaaba became defiled. It became najis in a way. And of course, there was a difference there. The difference is that the Kaaba was purified by human beings like Ibrahim and Ismail, whereas Ahlul Bayt were purified by Allah subhanahu wa ta'ala. The Kaaba could be defiled by presence of the idols, but the Ahlul Bayt's infallibility and purity could not be compromised at all by anyone. And this is one of the great aspects of the status of Amir al-Mu'mineen and his family and his children as far as the early history of Islam is concerned. Even when you look at the Kaaba and Amir al-Mu'mineen, who purified the Kaaba from this najasat of idolatry? We know the story, and I can rely on your memory here. But let me, narrate to you, because this is the eve of the Wiladat of Amir al-Mu'mineen, and we would like to, in a way, enlighten ourselves and revive our commitment to the Wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Salawat padne ek baar aur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In the conquest of Mecca, when the city came into the hands of Rasulullah, there was no war there. The Meccans have to give in. The Prophet decided to purify the Kaaba. But remember that the Kaaba was purified initially by two representatives of Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim and Ismail alayhi salatu wasalam. And now in Fath Makkah, the conquest of Makkah, we see again two individuals representing Allah subhanahu wa ta'ala move forward to purify the Kaaba. And who are those? That is Rasulullah and Ali. In the narration that we have from Ali himself, very proudly he talks about it, where he says, "Intalaqa bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ata bi al-Kaaba." The Prophet started to move and asked me to go with him until we reached the Kaaba. And then he said, "Ijlis, O Ali, sit down." فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكَعْبَةِ. I sat down by the wall of the Kaaba. فَصَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَنْكَبِي. Then Rasulullah got hold, the Prophet got onto my shoulders with his feet on. فَقَالَ لِي. Then he said, "Inhaz, O Ali, now stand up," so that Rasulullah could be lifted up, because Rasulullah wanted to break the idol which was on the roof of the Kaaba. فَنَحَزْتُ. So Ali says, I got up carrying Rasulullah. فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِي تَحْتَهُ قَالَ لِي اجْلَسْ. But then Rasulullah realized that the imamat could not really bear the burden of nubuwwat. And so Rasulullah said, "Ali, sit down." I sat down, and Rasulullah got off from my shoulders. And this is where we see فَقَالَ لِي يَا عَلِي. And then Rasulullah sits down and he says to Ali, "Get on my shoulders." فَسَعَدْتُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ. I got on his shoulders, and then Rasulullah got up. And when he got up, I was raised up. فَلَمَّا نَهَضَ بِي خَيَّلَ إِلَيَّ لَوْ شِئْتُ نِلْتُ أُفُقُ السَّمَاءِ. When Rasulullah lifted me, I felt as if I was soaring up in the sky, as if I could hold the horizon and the sky itself. And this is how I went onto the roof of the Kaaba. And this is where Rasulullah told me, "Oh Ali, go to this biggest of the idols there and throw it down." When I went there, I realized that it was actually tied by chains, iron chains to different sides. And I basically started working on it to break it.
Once I was able to break it, I threw it on the ground. And this is where Rasulullah was all the way encouraging me, saying, oh Ali, move forward. جاء الحق وضحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya Ali. This is where Ali says, I threw the big idol down. And when it went down on the ground, it actually shattered into pieces. This is not from the Sunni source. This is not from the Shia sources. This is from Hakim Nishapuri. This is from Imam Ahmad bin Hanbal. This is from Khatib Baghdadi and many, many others. In this story, what we see is that the Kaaba was second time after Ibrahim and Ismail, it was purified by Muhammad and Ali. Now remember, they did not come alone to Mecca. There were thousands. The army of Rasulullah at that time was 10,000. Well-armed, very disciplined army had come with. Yet this honor of purifying the Kaaba was reserved for Ali. And therefore we see in some of his khutbahs, he actually very proudly talks about it, where he says, Ana sahibu fathi Makkah. I am the champion of the conquest of Mecca. Ana kasirul Lati wal Uzza. I am the one who smashed the Lat and Uzza, the names of the big idols of Mecca. أنا الهادم هبل العالى ومناط الثالثة الأخرى. And I'm the one who destroyed the other idols of Hubal and Manat. أنا الذي قفقت عين الشرك. I am the one who knocked out the eyes of idolatry. صلوات عليك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Keeping on this theme of similarity between Kaaba and Ali, let me now go on to a very famous statement from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And again, I'm quoting here Tarikh Damishq of Ibn Asakir, who is a Sunni source, where he says that the Prophet said, "Mathalu aliyin fikum ka mathal al-Ka'bah." The example of Ali among you, O Muslims, is the example of the Kaaba. An-nadharu ilayha ibadah wal hajju ilayha fariḍa. To look at the Kaaba is an act of worship, and to go to the Kaaba is a duty in form of the pilgrimage. Let us look at this hadith. Number one, looking at the Kaaba is an ibadah, no doubt about it. When you go to Hajj, even if you don't do anything in Masjid-e-Ali, just sit there and look at the Kaaba. That act itself is an ibadah. Now Rasulullah says, looking at the face of Ali is ibadah. Why? Because both remind us of Allah subhanahu wa ta'ala. One is Baytullah and the other is Waliyullah. Both take us to Allah subhanahu wa ta'ala. Just two narrations on this issue. One from Abu Huraira. I'm selectively choosing the narrators here. The first one is Abu Huraira. He says, one day I saw Mu'adh bin Jabal, a very famous companion of Rasulullah. I saw Mu'adh bin Jabal constantly looking at the face of Ali. And I turned to him and I said, what is the matter with you? You are constantly looking at Ali as if you had not seen him before. And this is where Mu'adh bin Jabal said that I heard Rasulullah saying, An-nadharu ila wajhi aliyin ibadah. Looking at the face of Ali is an ibadah. So what I'm doing is I'm actually doing the ibadah. This is from the Sunni sources. And the second one is from Hazrat Aisha. And it's very interesting narration here. This is from Muhibbuddin al-Tabari, quoted by Ibn Asakir again in his Tarikh. Where she says, رَأَيْتُ أَبَا بَكْرَ يُكَثِّرُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ. She says that one day I saw my father constantly looking at the face of Ali.
فقلت يا أبتاه. Aisha says to her father, رأيتك, I see that you are constantly looking at the face of Ali. فقال, Abu Bakr says to his daughter, سمعت رسول الله يقول النظر إلى وجه علي عبادة. You know, he says, oh my daughter, I heard the Prophet say, looking at the face of Ali is ibadah. And so that's one point. The second point of similarity, the Prophet says that going towards Kaaba is a farida, it's a duty. Which means that if Ali is like the Kaaba, it means that going to Ali is a duty. Going to Ali means what? Going to Ali means accepting him as the rightful successor of Rasulullah and the true divine guide after the Prophet. A third issue here, very important, and again I'll use the words of Rasulullah in another hadith. When it comes to the Kaaba, people go to the Kaaba. The Kaaba doesn't go to people. Oh. You know, people might say that, well, you know, the world is very vast. Why don't we have one Kaaba in New York? You know, one in London, one in Dar es Salaam, for example, another in Delhi or Karachi. You know, so people can go and do the Hajj. No, there is only one Kaaba. And the Kaaba doesn't go anywhere. You have to go to the Kaaba. The Prophet actually addressing Ali, he says, Anta bimanzilatil Kaaba. Oh Ali, remember, you are in the position and the same status as the Kaaba. Tu'ta wa la ta'ti. People go to the Kaaba doesn't go to the people. Referring to what happened after Rasulullah's wafat, he says, فَإِنْ أَتَاكَ. You know, people ask this question, or if Ali felt that this was his right in Khilafat, why didn't he actively pursue that? They don't realize this. That Rasulullah said, أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ تُؤْتَى وَلَا تَأْتِي. People come to the Kaaba doesn't go to the people. فَإِنْ أَتَاكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَسَلِّمُوهَا إِلَيْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ. So Ali, if these people come to you and hand over the Khilafat to you, then accept it from them. وَإِنْ لَمْ يَأْتُوكَ. But if they don't come to you, فَلَا تَأْتُهُمْ حَتَّى يَأْتُوكَ. You don't need to go to them until they come to you. That is where we see the importance of Amir al-Mu'mineen, you know, as the Kaaba is to the Ummah. Oh. One of the most important part of the Kaaba is Hajar al-Aswad, the black stone. Actually, it was not black when it came from the heavens first time, but when people were touching it and kissing it, gradually the color changed, and now it's known as the black stone. What is the role of the black stone? If you really look at the spiritual dimension of Hajar al-Aswad, you will come to realize, I'm using these modern symbols here, that Hajar al-Aswad is like the memory chip in the computer. It scans the people's loyalty and their testimony about Tawheed and Allah subhanahu wa ta'ala. On the day of Qiyamah, this Hajar al-Aswad is going to actually testify whether these are the people who came for Hajj or not, and they were loyal to Allah's Tawheed or not. In the same way, accepting Ali as the wali of Allah subhanahu wa ta'ala and the wasi of the Prophet, it actually works like the pass to cross over the sirat in the hereafter. You know, as the Prophet used to say, لِكُلِّ شَيْءٍ جَوَازٌ وَجَوَازُ الصِّرَاطِ حُبُّ عَلِي ibn Abi Talib. You know, when you want to go through any passage, you need the ticket or the basically the pass to go through. And if you want to go over the sirat on the day of judgment, you will realize that it is the hub of Ali ibn Abi Talib, the love of Ali, which will be able to take you on the other side.
I actually use an example, although it's no more common nowadays. Our traveling pattern has changed as far as the airlines are concerned. But remember when we used to have proper tickets, not this electronic version of it, no. Or we just go and get the boarding pass, or that is also electronic now. But when you used to have this, proper tickets, you will see that, on the very first column, it has your name. And then it has the date of your journey and the origin of your journey and the destination. And at the end, you will see there was one column which said, for North American travelers, it says 2 pieces. Or if you were in the other part of the world, in Europe or Africa or Middle East or India and Pakistan, it will say 20 kg. That is actually the allowance given to you, that you have this passage to travel and you can only take this much of, baggage with you. When you travel from dunya to akhirat, and when you reach to this destination on the day of Qiyamah, remember that baggage allowance of your good deeds in that ticket, whether it's 20 kilos or 2 pieces, in the journey of Akhirah, it is Hubbi Ali. If you had that element of the love of Ali, your good deeds will go with you. Otherwise, Malakul Maut will take you a ticket where you will be able to travel, but there will be no allowance for your baggage because you did not have this love of Ali. And this is where you have to realize when we talk about, Hubbi Ali as a jawaz ala sirat, this is a reality that our good deeds will only have this power of reaching with us and going with us in the akhirah if we have the hub of Ahl Bayt, and especially the hub of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. I have talked about the similarity between the Kaaba and Ali. But let me now talk about one major difference between the Kaaba and Ali. Rasulullah said that the Kaaba doesn't go anywhere. Muslims go to the Kaaba. And to go for Hajj is a faridah, it's a duty. However, we know that this duty of Hajj is in general wajib. But this wujub of Hajj, the obligation of Hajj, does not apply to each and every Muslim. It is a conditional obligation. Only if you have, number one, your health, and number two, your financial ability to travel to Mecca. If you don't have these two things, then Hajj does not become wajib for you. So that's one as far as the Kaaba is concerned. But when it comes to the vilayat of Ali ibn Abi Talib, it's a very different thing. There is no condition attached. You have to have that love of Ali unconditionally. And for that, again, I'll not use my own words here. I will narrate to you a statement from Rasulullah, and this sanad is very powerful. And since you know who is the person who wrote it down, I'll give you the name. Majority of you Shias know Syed Rizvi. Syed Rizvi is the one who compiled Nahj al-Balagha. He has another book known as Khasa'is Amir al-Mu'mineen, a book of Fadail of Ali. And there he has a narration by his chain of narration. After 3 people, he reaches to Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam. Now the reason why I'm giving you these numbers here is because it's very important. Sometimes, you have the compiler of the book of hadith like Sheikh Kulaini or Sheikh Saduq, and then you have the Masoom, and in between them you have this name of the Raviyan hadith, the narrators of the hadith. The longer chain you have,
there is possibility of the narrators forgetting words or, paraphrasing the words. But the shorter the chain of narrator, there is more solidity in that hadith, even from the point of authenticity of hadith. So Sayyid Razi is quoting from Harun bin Musa, number one, who is quoting from Muhammad bin Ahmad al-Mansur, number two, who is quoting from Isa bin Ahmad al-Mansur, and it is Isa bin Ahmad who is quoting Imam Hassan al-Askari alayhi salatu, and through Imam Hassan al-Askari he then quotes his forefathers going all the way to Rasulullah, where Rasul says to Ali, Ya Ali, mathalukum fin nas, O Ali, your example, the example of Ahlul Bayt among the people is mathalu safinati Nuh, is like the ark of Noah. Man rakibaha naja, whoever embarks on it will have salvation. Wa man takhallafa anha ghariqa, and whoever disembarks from it, abandons it, then he will be drawn. Man ahabbukum ya Ali naja, wa man abghadakum wa rafadha muhabbatukum hawa ila an-nar. O Ali, whoever loves you will be saved, and whoever hates you, he will go towards the fire of Jahannam. Mathalukum ya Ali mathalu Baytullah al-Haram. Now I come to this example of Kaaba and Ali. O Ali, your example is like the example of the Kaaba, Baytullah al-Haram. Man dakhalahu kana aminan minkum. Whoever goes to the Masjid al-Haram, he is in peace and security. Nobody can harm him, unless you have people like Yazid and his followers. And then the Prophet says to Ali, Ya Ali, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. O Ali, there is an ayat of Quran where Allah says that it is a duty on people to go for the Hajj of the Baytullah if they have the ability to go there. See, there is a condition there. If they have the ability, then Hajj is wajib. But if they don't have the ability, then it's not wajib. And so Rasulullah says, وَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَهُ عُذْرٌ. If somebody has an excuse that he's not able to go to Mecca, then his excuse is acceptable. So for example, if مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَهُ عُذْرُهُ. If somebody is poor, then that's an acceptable excuse. He doesn't have to go for Hajj of Baytullah. مَنْ كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ عُذْرُهُ. Somebody who is not feeling well health-wise, he has an excuse. He doesn't have to go for Hajj. But then when it comes to the love of Ali, what does the Prophet say? وَاللَّهِ لَا يُعْذَرْ غَنِيًّا وَلَا فَقِيرًا وَلَا مَرِيضًا وَلَا صَحِيحًا وَلَا أَعْمَى وَلَا بَصِيرٌ فِي تَفْرِيطِهِ فِي مَوْلَاتِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ. But by Allah, there is no excuse, whether you are rich or poor, you are healthy or sick, whether you are blind or you have sighting, there is no excuse when it comes to intensifying the love of the Ahlul Bayt and Ali and the vilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the obligation of going for Hajj is conditional, but the obligation of loving Ali is unconditional. Whether you are rich or poor, you are healthy or sick, you have eyes or you are blind, doesn't matter at all. In whatever state you are, you must have this love and hope of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And I just wanted to make it kind of simpler today, just to revive this passion that we have for the love of Ali ibn Abi Talib. Let me end with 4 lines from the poetry of Josh Maliabadi. आखिर में तबर्रुकन हम
چونکہ یہ محفل شروع ہوئی تھی نظم و شعر و شاعری سے، جوش ملیح آبادی نے یہ جو منظر ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے جب نکلی ہیں علی کو لیے ہوئے اور رسول اسلام آتے ہیں اور کس طرح سے رسول نے علی کو اپنے ہاتھ میں لیا، تب جا کے علی نے پہلی بار اپنی آنکھ کو کھولی ہے۔ اس منظر کشی کو جوش ملیح آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اسی پر ہم یہ محفل ختم کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ مولانا۔ ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، واہ آگوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ واہ واہ واہ، انتظار میں تھے نا نبوت کا سلسلہ کب شروع ہوگا۔ بے شک، بہت خوب۔ ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آگوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے علی غرور ہیں، بے شک بے شک بے شک، ہمارے لیے علی جو ہیں سمبل ہیں، بے شک علی ہمارے لیے ایمان ہیں۔ بے شک اگر اسلام کا خلاصہ ہے تو ہمارے لیے علی ہیں۔ بے بے شک۔ شک، دنیا ادھر ادھر جائے لیکن ہم کبھی نہیں جائیں گے سوائے اس دروازے پہ جو علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے۔ واہ واہ، واہ، لوگ توحید کے نام پہ حج کے لیے جاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ جب وہ طواف کرتے ہیں وہ صرف بیت اللہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، واہ واہ، واہ واہ، بلکہ اس مکان کو بیت اسی وقت کہا گیا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد اور علی جو ہیں انہوں نے کچھ شب جو ہے اس گھر میں گزاری ہے۔ صلوات پڑھنے کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے خداوند اس کو عبادت قبول فرما، یا علی، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اسی راستے پر گامزن رکھ جس پر ہم ابھی ہیں، جو ولایت علی کا راستہ ہے۔ خداوندہ یہ جو تفکیری افواج ہیں جو شیعوں کو خصوصاً شیعہ نے علی کو اپنا نشانہ قرار دیتے ہیں، خصوصاً کوئٹہ اور بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں، خداوندہ ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما۔ آمین۔ خداوندہ دنیا میں امن و امان کے خاطر اس علی کا واسطہ کہ یہ کرونا وائرس کے تمام منفی آثار کو انسانوں سے دور رکھ، امام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Thank you very much, Maulana. بہت بہت شکریہ for that beautiful lecture and all of the other reciters who performed earlier, Taqi Abbas, as well as Salman Jafri, Dr. Aftab Hussain for conducting the program, and of course our special guests from Maryland, Farzad Musfi and Ali Rizvi Sache. Thank you very much all for joining. Inshallah, I'll request Taqi Abbas once again for ziyarat. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا إمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جار الله آخر عهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا أئمة المسلمين، علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد والموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك مدعو الإيمان، ألمان أجل الله تعالى فرجك.
سهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك أنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك دوما وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Santum, Jazakumullah. Thank you very much once again for joining us tonight for this very auspicious occasion. We're thankful to Maulana Syed Muhammad Rizvi Sahab for giving us this his time on this very important day, 13th of Rajab, and celebrations. May Allah subhanahu wa ta'ala increase his tawfiqat and give him the rest of the ajr for the speech that he gave us and enlightened us tonight with. Thank you very much, Maulana, as well as all other reciters. This concludes our program. Inshallah, do join us tomorrow night for the Shab-e Jummah program, which will be at 7:30. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.